کل ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بظاہر اب جو سپیکرز ہیں دو، ان کے خطوط جو لکھے گئے الیکشن کمیشن کو، ان کے اور جو عدالتی فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس کے درمیان پھنسا ہوا ہے. اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8واں جو اجلاس ہوا، کم از کم اس میں یہ اپڈیٹ آئی کہ جی انہوں نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ ایک درخواست جو ہے یعنی سپریم کورٹ سے مطلب رجوع کر لیا الیکشن کمیشن نے. اب سر یہاں پر سوال یہ ہے کہ پوچھ وہ یہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے یا عدالتی فیصلے کو فوقیت دی جائے. وہ کچھ لوگ اس کو ذرا ذرائع مذاق بھی لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کپڑے جھاڑ کے بندہ آخر میں کہتا ہے اسی پھر نہ ہی سمجھیے. ایک لفظ ہوتا ہے رائٹ آف وے، اچھا، اور یہ ٹریفک میں استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے جو پولیٹیکل ہائی وے ہے اس کے اندر یہ رائٹ آف وے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو معروضی سیاسی حالات ہیں جو تسلسل چل رہا ہے اس کے اندر پیچ ورک نہیں ہو سکتا. اچھا، کہ ٹاٹ کے اوپر آپ کے میں یا جناب والا 2023 سے لے کے 24 تک ایک مکمل کا پابند لگانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ بڑا خوبصورت کام کر گئے ہیں. کہ آپ کے ایک ٹاٹ ہے تو اس کے اوپر مکمل کا پیبند یا مکمل کے اندر ٹاٹ کے پیبند میں نے سنا تھا نا. تو کرائسس یہ ہے کہ اس وقت سیدھی بات ہے الفاظ چبائے بغیر کہ یہ جو اونر ہے جو اونرشپ ہے اس ساری چیز کی، ترمیم کی یا باقی چیزوں کی، وہ یہ سیاسی حکومت سے زیادہ وہ مقتدر ہے جو اس سیاسی حکومت کی پشت پہ کھڑی ہے طاقت بن کے. اچھا ٹھیک ہے. اور ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے پہلے آئین اور قانون کو کہیں پہ آنکھیں بند کر کے اور کہیں پہ ان کو ایک محفوظ راستہ دیکھ کے، تو وہ بھی اس کا بھرم رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے. اگر آئین اور قانون نے یہ سوچا کہ نہیں ہم نے تجاوز کرنا ہے تو تجاوز میں پھر وہ آپ سے تکڑے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ایک سنجیدہ بات ہے اور اس کے اندر ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ اس وقت کرائسس یہ نہیں ہے. میں 2-3 باتیں اور ایڈ کرتا جاؤں ایک فکرے میں. جب جوان تھوڑا سا ہوش آواس آیا تو اپنے آپ کو سیاست کے اندر دھنسا پایا. جوانی میں ہی قومی سیاست کا حصہ بن گیا اور اس میں ایک ہی میرا آئیڈیلزم تھا کہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے نظر آتی. 30 سال بعد پتہ چلا، جب اپنے اس کے 30 سال بعد یعنی کہ 50 سال کی عمر میں آ کے پتہ چلا یا 40 سال کی عمر میں کہ ہم یہ یاشی نہیں کر سکتے. یہ مملکت جو ہے اس وقت تو آئین جو ہے بچائیں، نظریاتی بحثیں ہوتی رہیں گی. آئین نے مستحکم نظام دینا ہے اور آئین کے لیے ڈٹ جائیں، آئین کی حفاظت کریں، کسی طریقے سے ملک کو ایک آئینی ریاست بنا دیں. ٹھیک ہے. اب 30 سال مزید گزرے ہیں اور جہاں میں کھڑا ہوں، یہاں پہ جو ملک ہم پاکستان لوگوں کے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر مجھے تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اگر آئین کو بچاتے ہوئے خدا نہ خاصا خاک کا مدہ میرے منہ میں کہا کوئی ہم بڑا نقصان کرا بیٹھے تو اس آئین کو ہم کیا کریں گے. سر دونوں آئین کے لیے تو آپ کو ریاست چاہیے اور ہر کوئی جب ہم دعویٰ نے یہ کر رہا ہے. نظریہ قربان کیا جو ایک آئیڈیلزم سے میرا تھا کہ جی آئین ہو اور اس کے لیے میں 30 سال جان ہتھیلی پہ رکھ کے، میں اپنی ذاتی گواہی دے رہا ہوں آج آپ کے سامنے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم نے اس آئین کی نفاذ کے لیے پہلے نظریے کے لیے یہی راستہ اپنایا، پھر آئین کے لیے. آج میں کہتا ہوں کہ آئین مجھے چاہیے لیکن ریاست پاکستان کے لیے. اسی لیے ریاست پاکستان کے اگر کوئی احمق اپنی حماقت کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کو ہوش کے ناخن لگنے چاہیے. اس لڑائی میں وہ ہاریں گے بھی صحیح، منہ کے بھی کھائیں گے. اگر یہ سمجھ لیں اور لوگ اپنی ہار مان جائیں، جن کو پتہ ہے انہیں ہارنا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچائے بغیر بھی وہ ہار مان سکتے ہیں، تو تاریخ ان کو بہت بڑا نام دے گی. لیکن وہ تیار نہیں ہے. تو نہیں ہے تو اس کے بعد یہ کہ ہاریں گے بھی صحیح اور پھر خوفناک طریقے سے، اور خدا نہ خواستہ اسے پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے تو ان کا اس میں کیا فائدہ ہوگا.